انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے قرآن پڑھ سکتے ہیں. ایک بندے نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے بلکہ یہ کلچر ہے، اور میں کنفیوز ہوں ان دونوں باروں میں. ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اب نیک اعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کو کوئی فائدہ یعنی نہیں پہنچ سکتا، دوسرے لفظوں میں یہ. لیکن 3 اعمال کے سوا، یعنی 3 چیزیں جو دنیا میں وہ کر کے گیا ہے، اس کے اعمال صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کو آخرت میں بھی اس کا ثواب پہنچا رہتا ہے. پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. ٹھیک ہے، یعنی جاری رہنے والا صدقہ، جو اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، بور کروا دیا یا مسجد بنوا دی، وہاں پر لوگ فائدہ اٹھائیں گے دنیاوی، دینی، علمی، تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. ان لوگوں کو بھی ان کا مکمل ثواب پہنچے گا اور اس کو بھی پہنچے گا، کیونکہ ابتدا اس نے کی ہے نا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ اسی طرح گناہ جاریہ کا بھی گناہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ علم ينتفع به. ہاں جی، ایسا علم وہ چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، مخلوق اللہ کو اس سے فائدہ ہو. کوئی علم چھوڑ گئے، مسجد بنوا دی آپ نے، اس میں لوگوں نے مدرسہ قائم کیا، یا ایک کو بچہ آپ نے اپنے ذمہ لے کر اس کو تعلیم دلوائی، قرآن حدیث، عالم حافظ بنا دیا. وہ جب تک پڑھے گا اس کا ثواب اس کو بھی پورا ملے گا، اور آپ نے اس کو تیار کیا، ریڈی کیا نا، آپ نے اس کا خرچہ اٹھایا، یا کوئی ایسا دینی علم پھیلانے والے کسی ادارے کے ساتھ تعاون کیا، وہ بچہ یا وہ ادارہ آگے قرآن حدیث کا علم پھیلاتا رہے گا، تبلیغ کرتا رہے گا، تو وہ ثواب آپ کو بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی علم قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ، کسی کے کوئی ٹیکنالوجی کے حساب سے، آج کل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اس میں کوئی ہیلپ کر دی کسی کی کہ قرآن حدیث کا آپ کام کرو، آپ کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، اس سے جتنے بندے آگے تیار ہوں گے اس کا ثواب آپ کو بھی. یہ ہے علم ينتفع به، ایسا علم ينتفع جو فائدہ دے، ہے جی، ينتفع جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے ساتھ. تیسری چیز ولد يدعو له، ایسی اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. اس سے یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے گی اولاد، ثواب آپ کو ہوگا، ان کو بھی پورا ملے گا. اللہ کے در میں کوئی کمی نہیں، خزانوں میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کو ٹرین کیا نا. ٹی وی کیبل، گانا بجانا، بے پردگی، بے نمازیت، گندی تربیت، گندا ماحول نہیں دیا، اچھا ماحول دے کر کے نیک کیا، عالم حافظ بنایا، مبلغ بنایا ان کو، ہے جی، تو آپ کو بھی ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر میں پہنچتا رہ گیا. حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. اور جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بات غلط ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ جو قرآن پڑھ کے میرے پاس ہی 50 قرآن بلٹی کر دیں، ادھر سے ٹرانسفر کر دیں، مذاق ہے کوئی اسلام؟ پوری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، ہے جی، اللہ کے دین کے دھجیاں اڑائیں، پرواہ کوئی نہیں تھی اس کو قرآن حدیث کی، اپنے علم کی، اپنی اولاد کے علم کی. اب مرنے کے بعد تم اللہ سے لڑو گے کہ اس کو جو ہے نا ہم بھیج رہے ہیں 50 قرآن ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں بلٹی. تم استغفر اللہ، یہ اللہ کے نبی نے کہاں کیا ہے؟ کہیں بھی نہیں کیا. نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ صحابی کے کسی اسٹوڈنٹ سے، نہ اس کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ محدثین سے. یہ کلچر نکلا ہے ابھی 50-100 سال پہلے، 2020-21 یہاں سے 2000 یعنی کافی 100 سال ان کے بعد وہاں سے ہی شروع ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد زمانہ آیا، پھر اس کے بعد جو یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ اس میں آتے ہیں. اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، اور بالکل یہ چیزیں ایسی چیزیں جو ہے آپ کو صحابہ کے نبی کے دور کے بعد سے ہی جو ہے وہ ملیں گی، اس سے پہلے نام و نشان بھی نہیں ان چیزوں کا.
نبی علیہ السلام کی بیٹیاں فوت ہوئیں، صحابہ کے بچے فوت ہوئے، ان کے رشتہ دار فوت ہوئے، نہ کبھی حکم دیا کہ ایسے کرو، نہ کسی عالم کو کہیں کبھی کہا کہ ایسے کرو، نہ یہ کھانے پینے کا چکر ہے، اور یہ بعد کے دور کے کلچر کی جو ہے نا آپ پیداوار کہہ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کا جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے، اولاد کو نیک کریں، ایسا علم پھیلانے میں ہیلپ کریں لوگوں کی، ٹھیک ہے، اداروں کی جو قرآن و صحیح حدیث توحید کے ساتھ، شرک و بدعت والے علماء کی مدد بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے، گناہ جاریہ میں بالکل مدد نہ کریں، اولاد کو دیکھیں کہاں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں کیا پڑھا رہے ہیں، قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھ رہے ہیں وہاں سے اٹھا لیں اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ جاریہ، آپ ایسا کوئی بور کروا جائیں، کوئی نیک کو کام میں حصہ ڈال جائیں، ٹھیک ہے، وہ جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب۔ تیسرے نمبر پر جو ہے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو آپ نے میڈیکل، ساتھ قرآن حدیث بھی لازمی اس کو سکھائیں، کیونکہ قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی ڈاکٹر ہوا نا تو وہ اپنا میڈیکل شعبہ غلط یوز کرے گا۔ اگر قرآن حدیث کا عالم بھی ہوا ساتھ تو وہ اپنا میڈیکل کا جو فن ہے وہ اللہ سے ڈر کے صحیح استعمال کرے گا۔ تو اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں کی باتوں کے پیچھے جا کر جو ہے اپنے عقیدے خراب نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا